فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي المولى. وقال في موضع آخر: حسين مني وأنا من حسين. وقال في موضع آخر: فاطمة بضعة مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حسین تیرا، حسین میرا، حسین جگ کا، حسین رب کا، حسین سب کا، گل امامت، در پیمبر، نبی کا پرتو، نشان حیدر. حسین وہ انقلاب لایا، فتح کی ایسی کتاب لایا کہ جس کا عنوان ہے شہادت. شہید زندہ ہے تا قیامت. حسین ہم کو بتا گیا ہے، سبق یہ ہم کو سکھا گیا ہے کہ میرے انکار کو ہی نہ دیکھو، میرے اقرار کو بھی دیکھو. جس پہ تیر چلاؤں تیر چلاؤ، جسے پیر بناؤں پیر بناؤ. حسین ایک دل نشی کہانی، حسین دستور حق کا بانی. حسین عباس کا سراپا، حسین اکبر کی نوجوانی. حسین ایمان کی جستجو ہے، حسین یزداں کی آبرو ہے. حسین تنہا تھے کربلا میں، حسین کا ذکر چار سو ہے. جہاں گلابوں سے بھر گیا ہے، حسین شاید لہو لہو ہے. صحابہ کی انجمن سے پوچھو، حسین مصطفیٰ کا ہو بہو ہے. دل برا بھی حسین ہے، غم عاشقاں بھی حسین ہے. صف برزبی بھی حسین ہے، سر آسماں بھی حسین ہے. نہ یزیدیت کا وکیل ہوں، نہ یزیدیت کی دلیل ہوں، میں حسینیت کی سبیل ہوں. میری برزباں بھی حسین ہے، میں حسینیت کی سبیل ہوں. میری برزباں بھی حسین ہے. متی نے دل سے پوچھا کیا، متی نے دل سے پوچھا ہے، بتا کہ کیا حسین ہے. متی نے دل سے پوچھا ہے، بتا کہ کیا حسین ہے. دھڑک دھڑک کے بول اٹھا، صدا صدا حسین ہے. متی نے دل سے پوچھا ہے، بتا کہ کیا حسین ہے. دھڑک دھڑک کے بول اٹھا، صدا صدا حسین ہے. شان اہل بیت دے سبھی کے سب مثال ہیں، کوئی نہیں حسین سا. حسین بس حسین ہے. عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک. اگر آپ حضرات ہمارا ساتھ دیں گے، سبحان اللہ کہیں گے، تو انشاءاللہ آپ کی نیکیوں کے اندر کمی نہیں ہوگی. متی نے دل سے پوچھا ہے، بتا کہ کیا حسین ہے. دھڑک دھڑک کے بول اٹھا، صدا صدا حسین ہے. شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں، کوئی نہیں حسین سا. حسین بس حسین ہے، کوئی نہیں حسین سا. حسین بس حسین ہے. عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک. بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے. اگلا مثال دیکھنا، عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک. بہت بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے. عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے. عجب لڑی ہے جنگ بھی، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے. وہ اس سے بڑھ کے جیت کیا، یزید تھا حسین ہے.
وہ اس میں بڑھ کے جیت گیا، حسین تھا یزید تھا، حسین ہے۔ حضرات محترم، جن کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے، جن کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے، لوریاں دے کے لوری سلاتے رہے، جس پہ صفا پہ خنجر چلاتے رہے، جس کو کاندھے پہ آقا بٹھاتے رہے، اس حسین ابن حیدر کے لاکھوں سلام۔ جس کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے، لوریاں دے کے لوری سلاتے رہے، جس پہ صفا کے خنجر چلاتے رہے، جس کو کاندھے پہ آقا بٹھاتے رہے، اس حسین ابن حیدر کے لاکھوں سلام۔ جس کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا، جس کو بیٹھے بیٹھائے ستایا گیا، جس کے کاندھوں پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر کے لاکھوں سلام۔ جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، خود کو امت کی خاطر فدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر کے لاکھوں سلام۔ آئیے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى یا کریم۔ ابھی میں نے قرآن کریم کی چند آیتیں اور چند احادیث مبارکہ تلاوت کی ہیں، جن کی روشنی میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ارشاد فرمایا، حسین منی وانا من حسین، حسین منی وانا من حسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ اس کا اگر ترجمہ کیا جائے، اس کا اگر مطلب بیان کیا جائے تو اس کا نہ ہی ترجمہ ہو سکتا ہے نہ ہی مطلب ہو سکتا ہے۔ چند الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس کا ترجمہ یہی ہے، ملے گی جنت پیے گے کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا، ملے گی جنت پیے گے کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا، نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا، ملے گی جنت پییں گے کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا، نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ اس سے الگ کوئی ترجمہ کرنا چاہے تو سمجھ سے پرے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے متعلق فرمایا، اللہم احبہ حسینا فمن احب اللہ ومن احب اللہ دخل الجنہ، کہ اللہ میں حضرت حسین سے محبت کرتا ہوں، اللہ جو حسین سے محبت کرے گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی دخل الجنہ، وہ کہاں داخل ہوگا؟ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اس کا سردار کون ہوگا؟ الحسن والحسین سیدہ شباب الجنہ، حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما اس نوجوان کے جنت کے سردار ہوں۔ اور دوسری حدیث میں نے تلاوت کی، من کنت مولاہ فعلی مولا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولا، جو علی کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے، جس کا علی پیر ہے اس کا میں پیر ہوں۔ یوں کہہ لیجئے، من کنت مولا علی علی، من کنت مولا علی علی، کعبے کا گوہر علی علی، زہرا کا شوہر علی علی، خود اپنی آپ دیکھ لو پہچان علی ہے، خود اپنی آپ دیکھ لو پہچان علی ہے، اعلیٰ ہے جس کی شان وہ ذیشان علی ہے۔ آقا نے جنہیں دین کا ہر باب سکھایا، آقا نے دین کا ہر باب سکھایا، ہجرت کی رات ان کو بستر پہ لٹایا، بستر پہ کس کو لٹایا تھا؟ اللہ کے نبی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو لٹایا تھا۔ جب دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے ہوئے تھے، آپ اپنے حجرے مبارکہ سے باہر نکلے اور اپنے ہاتھوں میں
چند ریت کی مٹی لی اور سورہ یاسین کو دب کیا اور سامنے پھینک دیا، وہ دھول دشمنوں کے آنکھوں میں پڑ گئی، اور بستر پہ علی کرم اللہ وجہ تشریف فرما ہوئے، اور آپ نے فرمایا تھا علی بستر پہ لیٹ جاؤ، بستر پہ رات گزارو، اور بستر کے سرانے مدینہ والوں کی چند امانتیں رکھی ہوئی ہے، مدینہ والوں کا چند سامان ہمارے پاس بطور امانت رکھا ہوا تھا، اس کو تم لوٹا کر کے صبح مدینہ پہنچانا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پہ لیٹے اور بے خبر پرسکون کے ساتھ سوئے، اور سو کر کے جب صبح ہوئی تو دشمن نے گھیرا بندی کر رکھی تھی، دشمن کے سامنے جب پہنچے تو دشمنوں کی آنکھیں چکا چوندھ رہ گئی، اور لوگوں نے دیکھا یہ تو اللہ کے نبی کے بجائے یہ تو شیر خدا لیٹے ہوئے ہیں، ان سے لڑنے سے کیا فائدہ۔ اور جب لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ علی رات کیسی گزری، کہیں ایسا تو نہیں دشمنوں کے خوف سے ڈر ڈر کے گزری؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ایک خوبصورت اور بہترین جواب دیا، آپ سر سے لکھنے کے لائق ہے۔ انہوں نے فرمایا میری کوئی ایسی رات نہیں گزری جس رات میں نے جاگ کر کے اللہ کے خوف سے عبادت نہ کی ہو، جس رات جاگ کر کے مجھے ٹینشن میں نیند نہیں آتی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کچھ کام میرے ذمہ باقی رہ جائے اور میں دنیا سے چلا جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو چند امانتیں میرے پاس رکھی ہوئی ہیں اسے بغیر لوگوں کے حوالے کیے، بغیر لوگوں کے سپرد کیے میں دنیا سے چلے جاؤں۔ آج میری زندگی کی واحد رات ہے، میں پرسکون ہو کر کے سویا اور یقین سویا کہ مجھے موت نہیں آ سکتی، کیونکہ نبی نے فرمایا ہے امانتوں کو دے کر کے صبح مدینہ لوٹانا ہے، تو میرے موت کی گارنٹی، میرے موت کی ضمانت میرے نبی نے رکھی ہے۔ جب تک میں مدینہ پہنچ نہیں جاتا مجھے موت نہیں آ سکتی، جب تک میں مدینہ پہنچ نہیں جاتا مجھے موت نہیں آ سکتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر ایمان کی بات کریں تو اس واقعے سے ہمارا ایمان تازہ ہو سکتا ہے۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کی بات کریں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کی بات کریں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بشارت کی بات کریں تو پتہ یہ چلتا ہے فتح مکہ کے دن شام میں صبح فتح مکہ ہونا ہے، شام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب ہو کر کے فرمایا کل میں جھنڈا جس شخص کے ہاتھ میں دوں گا وہ اسلام کا علم بردار ہوگا۔ جب صبح ہوئی تاریخ نے اوراق میں لکھا کہ صبح جس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، صبح جس شخص کے ہاتھ میں علم تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اگر شجاعت اور بہادری کی بات کریں تو پتہ چلا تیرے خیبر کو اکھاڑنے والا، تیرے خیبر کو دور پھینکنے والا کون شخص تھا؟ وہ شیر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مرحب کو ایک بار میں جسے اپنی بہادری پہ ناز تھا، جسے اپنی بہادری پہ غرور تھا، جسے اپنی بہادری پہ گھمنڈ تھا، اسے اگر کوئی کنارے لگایا تھا، کسی نے ایک ہی بار میں اس کے 2 ٹکڑے کیے تھے، وہ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہیں کے لخت جگر اور نور نظر ہے جن کی وجہ سے آج ہم اور آپ مسجدوں میں جا کر کے سجدہ ریز ہوتے ہیں، ورنہ حالت ہماری اور آپ کی یہ ہوتی اگر ایسا معاملہ نہ ہوتا آج ہم بھی کسی گرجا گھر میں کسی مندر میں نعوذ باللہ جا کر کے گھنٹا بجا رہے ہوتے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس شخصیت پہ کیا روشن ڈالی جائے جو خود روشن ہے، جو سورج سے کہیں زیادہ تابناک ہے، جس کی چمک جس کی دمک ستاروں سے کہیں زیادہ روشن ہے، جس کو دنیا کے اندر رہ کر کے خطاب مل گیا سیدہ شباب اہل جنہ الحسن والحسین کہ جنت کے نوجوانوں کا سردار اس دنیا کے اندر 6 سال کی عمر ہے، 6 سال ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے ہیں، ابھی ان کے اوپر اسلام کے قوانین نافذ بھی نہیں ہوئے ہیں، ابھی نماز ان کے اوپر فرض بھی نہیں ہوئی ہے، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی زبانی یہ نقطہ سنا رہے ہیں سیدہ شباب اہل جنہ الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار اگر کوئی ہوگا تو حسن اور حسین ہوں گے، اور جنت کے نوجوانوں کی نوجوان عورتوں کی اگر کوئی سردار ہوگی تو حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی والدہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوگی، جن کا نانا
سرداروں کا سردار، جن کے صدقے میں اس دنیا کو بنایا گیا، یہ اسلام پسینہ نہ ہوتا، خدائی کا ایسا قرینہ نہ ہوتا، زمین آسمان چاند سورج ستارے محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ جن کا نانا جو عالم کا سردار ہے، جن کے لیے دنیا کو بنایا گیا ہے، جن کے وسیلے سے سورج کو چمک ملی، جن کے وسیلے سے پھولوں کے اندر خوشبو ملی، جن کے وسیلوں سے کلیوں کو چہکانا ملا، جس کے وسیلوں سے گلوں کے اندر خوبصورتی آئی، جن کا نانا ایسا ہے، جن کا بابا ایسا ہے، جن کو شیر خدا کہا گیا ہے، جن کا بابا حیدر کرار ہے اور جن کی ماں جنت کی سردار ہے، ان کا بیٹا خود جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ حسین کو رونے نہ دیا کر، کیونکہ جب حسین روتا ہے تو میں محمد کا دل دکھتا ہے، اس لیے حسین کو رونے نہ دیا کر۔ یہ وہ بچہ نہیں ہے، یہ ایسا بچہ ہے جس کو لوریاں دینے کے لیے فرشتے جنت سے آ کر کے جھولا جھولاتے تھے، یہ ایسا بچہ ہے جس کو گوشِ نبی پہ بٹھایا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف فرما ہے، حسن اور حسین کھیلتے ہوئے دوڑتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں، آپ منبر رسول میں بیٹھے ہوئے ہیں، پیر اس طرح پھیلائے ہوئے ہیں جس طریقے سے ہم اور آپ اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں۔ بچہ ایک پیر اس پیر پہ، ایک پیر اس پیر پہ رکھ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور دونوں ہاتھ آپ پکڑ لیتا ہے، پکڑ کر کے اس طرح کھلاتا ہے، اس طرح کھلاتا ہے، بچہ مسکراتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلاتے رہے، حضرت حسین چڑھتے رہے، کبھی یہاں تک چڑھے، کبھی یہاں تک چڑھے، یہاں تک کہ کندھے پہ آگے، کندھے سے سینے پہ آگے، جب سینے پہ آگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہونٹوں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بوسہ لیا اور فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جو ہم اور آپ سن رہے ہیں یہ محض ایک واقعہ نہیں ہے، یہ محض ایک داستان نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ ایسی حقیقت ہے جس کو کبھی آسمان نے نہیں دیکھا، یہ ایسی حقیقت ہے جس کو کبھی زمین کے اوپر یہ کام انجام نہیں دیا گیا، ہواؤں کے کانوں سے ایسے واقعات رونما نہیں ہوئے، ان کے کانوں سے ایسی بات گشت صدائیں کبھی نہیں ٹکرائیں۔ یہ ایسا واقعہ ہے کہ تنے تنہا اپنے خاندان کو لے کر کے دین اسلام کو بچانے کی خاطر جب کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہزارہ خطوط روانہ کیے اور انہیں یقین دہانی کرائی کہ آ جائیں کوفہ والے، آپ کے بیت، آپ کے ہاتھ پر بیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے کو لے کر کے 72 افراد کو لے کر کے جب میدان کارزار میں پہنچے ہیں، میدان کربلا میں پہنچے ہیں، وہاں کے حالات سے آپ آشنا ہوئے ہیں تو پتہ یہ چلا کوفی جو ہمیں حالات بتا رہے تھے، جو ہمیں حالات سے آگاہ کر رہے تھے، یہاں تو اس کے اپوزٹ ہے، یہاں تو اس کے برعکس ہے۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خطبہ دیا جس کو زبان پڑھ نہیں سکتی، جس کو کان سن نہیں سکتا، جس کو دل جذب نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا آسمان کے اوپر دیکھ کر کے نگاہیں ڈال کر کے فرمایا وہ آسمان گواہ رکھنا، اور لوگوں کو مخاطب ہو کر کے فرمایا لوگوں یاد رکھو اس وقت اگر میرے جسم کے اندر کسی کا خون دوڑ رہا ہے تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا خون دوڑ رہا ہے، اگر میں کسی کا نواسا ہوں تو سرور کائنات کا نواسا ہوں، اگر میں کسی کا بیٹا ہوں تو شیر علی کا بیٹا ہوں۔ اس روئے زمین پہ مجھ سے زیادہ حقیقی خون نواز رسول کا میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس لیے لوگوں مجھے پہچانو میں کون ہوں، میری حقیقت کو پہچانو۔ میں یہاں پراپرٹی کے لیے نہیں آیا ہوں، میں یہاں اپنی حکومت جمانے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں یہاں کسی اپنے خاص منصب کی غرض سے نہیں آیا ہوں، لیکن ظالموں نے ایک نہ مانی اور جنگ و جدال کرنا شروع کر دیا اور قتال کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ قافلہ چلتا رہا، لڑتے رہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرے سے چیختی رہی، نعوذ باللہ العیاذ باللہ، دشمنوں نے ان کے ساتھ بھی بدتمیزی کی، ان کے دوپٹے کو بھی چھیڑا اور یہاں تک کہ ان کا چھوڑا سا معصوم بچہ علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، معصوم
لوگ تھے ان کو بھی ظالموں نے نہ چھوڑا اور تیر بھی ان کی حلق کے اندر پیوست کر دی، تیر ان کی حلق کے اندر پیوست کر دی۔ واقعہ یہاں تک آن پہنچا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے کی حالت میں تھے اور ظالم نے آپ کی ایک نہ سنی اور اپنی تلوار کو نعوذ باللہ اس طرح وار کیا کہ اپنے آپ کا ٹھکانہ جہنم بنایا اور آپ کا سر نیزے کی بلندی پہ اٹھا کر کے آواز لگائی، اس نے آواز لگائی تو حسین کو نعوذ باللہ ہم نے قتل کر دیا۔ پیچھے سے آواز آئی حسین جب تم زندہ تھے تب بھی تمہارا سر بلند تھا، آج تم اللہ کو پیارے ہو گئے تب بھی تمہارا سر بلند ہے، جب تم زندہ تھے تب بھی تمہارا سر بلند تھا، آج تمہارا سر نیزے پہ ہے تب بھی بلندی پہ ہے، تب بھی بلندی پہ ہے۔ کیسا قاتل ہے، کیسا عابد ہے کہ مقتل کے مسلے پہ کھڑا ہے، کیا نمازی ہے کہ بے خوف عدو سجدے میں ہے۔ اے حسین بن علی تجھ کو مبارک یہ عروج، آج اپنے خالق سے تو روبرو سجدے میں ہے، آج اپنے خالق سے تو روبرو سجدے میں ہے۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قربانیاں پیش کی یہ صرف اور صرف اس لیے قربانی پیش کی تاکہ میں رہوں یا نہ رہوں لیکن میرے جانے کے بعد نانا کا دین زندہ رہے، میرے جانے کے بعد آنے والے قیامت تک نسلوں کے لیے میرا ایمان میرا اسلام زندہ رہے، تاکہ قیامت کے دن جو حوض کوثر پہ میرا بابا علی ہو اور میرا نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور میری ماں فاطمہ ہو اور خلفائے راشدین کا ایک جمع غفیر ہو اور صحابہ کا بھی ایک ہجوم ہو، اس وقت میں کہہ سکوں کہ نانا اگر آپ کے دین کو بچانے کے لیے مجھے سر کی بازی لگانی پڑی کہ حسین آپ کا نوازا آپ کے دین کو بچانے کی خاطر صرف اپنا ہی گردن نیزے کے نوک پہ رکھ کر کے نہیں بلکہ اپنے معصوموں کا گردن بھی نیزے کے نوک پہ رکھ کر کے چلا آیا ہے تاکہ یہ کہہ سکے نانا حسین دنیا کے اندر نہیں تھے لیکن آپ کا دین دنیا کے اندر چھوڑ کر کے آئے ہیں تاکہ آنے والی قیامت تک نسلیں آپ کے دین پر چل کر کے صراط مستقیم پہ چلتی رہیں۔ لیکن آج ہمارے نوجوان کو اس سے کیا سبق ملتی ہے، ہم نوجوانوں کو اس سے کیا سبق ملتی ہے؟ آج کا نوجوان صبح اٹھے گا جمعہ کے دن سب کچھ کرے گا، جمعہ کا خطبہ شروع ہوگا یا ختم ہونے کے قریب رہے گا، تب آج کا ہمارا نوجوان جمعہ کا وقت پہنچتا ہے، بسا اوقات امام خطبے سے فارغ ہو چکا ہوتا ہے، صفیں لگائی جاتی ہیں، تب جا کر کے ہمارا نوجوان پہنچتا ہے اور 2 رکعت جمعہ کی نماز ہوتی ہے فوراً اس طریقے سے باہر بھاگتا ہے جس طریقے سے اب تو پیاسا اونٹ باندھ دیا جائے اور پھر پانی کو دے کر کے وہ اپنی لگام کو توڑ کر کے بھاگتا ہے، اس سے کہیں تیز وہ اونٹ جتنا تیز بھاگتا ہے اس سے کہیں زیادہ تیز ہم مسجد کو چھوڑ کر کے بھاگتے ہیں۔ میرے یارو اس طرح ہم حسینی نہیں ہوں گے، اس طرح ہمارا تعلق حضرت حسین سے نہیں ہوگا، ہمیں کر کے دکھانا ہوگا۔ ہمارا لباس اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لباس کی طرح نہیں ہے یقیناً اپنے اس فعل میں جھوٹے ہیں، اگر ہمارا چہرہ حضرت حسین کے چہرے کی طرح نہیں ہے یقیناً اپنی کردار میں اپنے دعوے میں ہم کاذب ہیں، اگر ہمارا طریقہ حضرت حسین کے طریقے سے خلاف ہے تو ہم یقیناً اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہیں، اگر ہمارا جینا اگر ہماری زندگی گزارنا حضرت حسین کے خلاف ہے، افضل الصحابہ کے خلاف ہے، شیر علی کے خلاف ہے، جہاں ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف ہے، خالد بن ولید کے خلاف ہے، اگر ہمارا عبداللہ بن مسعود کے خلاف ہے، سلمان فارسی کے خلاف ہے تو یقیناً اپنے دعوے میں ہم جھوٹے ہیں، یقیناً نعرہ تو ہم لگاتے ہیں یقیناً ہم حسینی نہیں ہیں، ہم حسینی کیسے ہوں گے، ہمارا تعلق کیسے ہوگا، ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہم حسینی ہیں؟ یقیناً جب آپ کے اوپر آپ میدان کارزار میں ہو اور اس وقت آپ کو سجدہ کے قضا کرنے کی شریعت نے اجازت بھی دے رکھی ہو اور دشمن کے سامنے ہو، اس وقت آپ اللہ کا نام لے کر کے دشمن کی تلواروں کے سائے میں، دشمن کی تلواروں کی چھاؤں میں اور تیروں کے بوچھاروں میں سجدے عشق ادا کر رہے ہو، تب پتہ چلے گا کہ آپ حسینی ہیں، ورنہ صرف دعوے سے حسینی کہنا کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ اس لیے میرے امت مسلمہ کے غیور فضیلوں، یہ محرم الحرام کا جو مہینہ چل رہا ہے، یہ محرم کی تاریخ جو آنے والی ہے، جو ایک کے بعد دیگر تاریخ بڑھتی ہوئی جا رہی ہے،
مقدس کی تاریخ کی طرف جا رہے ہیں. یقیناً اس کی کارگزاریاں ہیں. یقیناً یہ ہمیں بہت اہم پیغام دینا چاہ رہی ہے کہ یہ سانسیں جو چند لمحوں کی ہیں، اس کے بغیر دنیا کے اندر کوئی چارہ نہیں. یہ سانسوں کی صرف اہمیت ہے. اگر سانس چل رہی ہے تو پانی بھی اس کو اپنے اندر لیتا ہے. اگر سانس کا چلنا بند ہو جاتا ہے تو سمندر بھی اس کو اپنے اندر لینا گوارا نہیں کرتا بلکہ اوپر پھینک دیتا ہے. یہ محرم کی 10ویں تاریخ ہمیں بتا دی ہے کہ اے امت مسلمہ کے غلام فرزندو، اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عشق و محبت کا دعویٰ کرنے والوں، اے جنت کے اندر جانے کا دعویٰ کرنے والوں، جنت کے نوجوان حضرت حسین کو ماننے والوں، اگر تمہیں جنت کے اندر جانے کا شوق ہے، حضرت حسین سے ملنے کا شوق ہے، تو اپنے آپ کو حسینی بن کر کے دکھاؤ تاکہ کل ایسا نہ ہو اعلان ہو رہا ہو حسینی آ جائیں، جن امتی آ جائیں، جو نمازی تھے نمازی آ جائیں، حاجی آ جائیں، اور میرے امت محمدی کے وہ فرزند جو امت محمدیہ پر رہ کر کے زندگی گزارنے والے تھے آ جائیں. جامع کوثر لگا ہوا ہے، حوض کوثر لگا ہوا ہے. اس وقت سارے لوگ جا رہے ہوں گے، ایک ہاتھوں سے نبی پلا رہے ہوں گے، کئی حضرت حسین پلا رہے ہوں گے، کئی علی مرتضیٰ پلا رہے ہوں گے، کئی ابو بکر صدیق پلا رہے ہوں گے، کئی عمر فاروق پلا رہے ہوں گے. اور جب ہمارے جانے کی باری آئی ہم بھی جانا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ کہہ کر کے انکار کر دیا گیا اس کا چہرہ ہمارے چہرے سے نہیں مل رہا ہے، اس کا لباس ہمارے لباس سے نہیں مل رہا ہے، اس کی اخلاق ہمارے اخلاق سے نہیں مل رہے ہیں، اس کے اعضائے جوارے خصوص کے پانی سے ٹپک نہیں رہے ہیں. یہ نماز نہیں معلوم ہوگا، اس لیے اعلان ہوگا فرشتوں یہ حسینی نہیں ہے، یہ عالوی نہیں ہے، یہ محمدی نہیں ہے، یہ فاروقی نہیں ہے، یہ صدیقی نہیں ہے. تو اعلان ہوگا یہ کیا ہے، پتہ چلے گا ان کے کچھ بھی نہیں ہے. ان کو لے جاؤ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. یہ تو وہ شخص ہے جو دنیا کے اندر جھوٹے دعوے کیا کرتا تھا، حسینی ہونے کا ناٹک کیا کرتا تھا، علی رضی اللہ عنہ سے اپنی نسبت جوڑا کرتا تھا، لیکن اس کے اخلاق دوسرے تھے. پتہ یہ چلا حسینی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، اور جب منصب پہ بیٹھ رہا ہے، حکومت کی کرسی پہ بیٹھ رہا ہے، تو وہی ظالموں والی حرکتیں کر رہا ہے. حضرت عمر فاروق سے دعویٰ کر رہا ہے، لیکن جب عدالت کی کرسی پہ بیٹھ رہا ہے تو اپنے اعزاء اقارب رشتہ دار کو دیکھ کر کے اس کے ساتھ اس طریقے فیصلہ کر رہا ہے، شریعت کے خلاف فیصلہ کر رہا ہے. اور جب صدق و وفا کی کرسی پہ بیٹھ رہا ہے، سچائی کی کرسی پہ بیٹھ رہا ہے، تو پتہ چلا ابو بکر سے محبت کا دعویٰ تو کر رہا تھا، لیکن صدیقیت اس کے اندر نہیں تھی، صداقت اس کے اندر نہیں تھی، اس کے اندر عدالت بھی نہیں تھی، اس کے اندر شجاعت بھی نہیں تھی، اس کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی بہادری اور مرد مجاہد والا کردار بھی نہیں تھا. عورتوں کو بھی حکم ہوگا جو کنیز فاطمہ نام رکھ دیتی ہیں اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے